علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہے مسجد کے سلسلے میں جو کوشش کی گئی ہے، ہمارے قوی عباسی صاحب نے جو کورٹ میں کیس ڈالا ہے، اور ایسے دور میں جب کہ تلنگانہ میں مسلسل 7 مساجد کو شہید کیا گیا، یہ 8ویں مسجد ہوتی اگر خدا نخواستہ اس کو شہید کیا جاتا ہوتا، تو ایسے دور میں قوی عباسی صاحب نے یہاں کے مقامی لوگوں کے اپروچ کرنے پر کورٹ میں آل انڈیا مجلس انقلاب ملت کی نمائندے کی حیثیت سے کورٹ میں کیس ڈالا، اور اللہ کا فضل ہے کہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسٹے آرڈر مل چکا۔ اور یہی مسجد میں کل جمعے کے دن ایسے باتیں کی جاتی ہیں کہ جو جھوٹ کا پلندہ، تو میں اس سلسلے میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کسی پہ لعنت نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی۔ اور رحمت کیسے آئے گی آپ کے پاس، اور ہمارے کو ہدایت دی گئی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمارے آنے کا یہ مقصد بھی یہاں یہی ہے کہ صادقین سچوں کے ساتھ سچوں کی سنگت میں رہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میرے قدوس ہمارے قوی عباسی صاحب نے اس سلسلے میں پہل کی اور کامیابی حاصل کی۔ خدارا ایسے باتیں جو حقیقت سے بعید ہو، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بادشاہ کے زمانے میں ایک شیر جو ہے تنگ کر دے رہا تھا، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ شیر کو جو بھی ختم کریں گے ماریں گے اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو ایک صاحب، جیسے آج کل پولیٹیشینز ہیں، ایک پولیٹیشین اس زمانے میں پولیٹیشینز تھے، تو انہوں نے مرے ہوئے شیر کی دم کاٹ کے لے کے گئے کہ یہ شیر کی میں مارا ہوں۔ تو ایسی ہی گفتگو کل مسجد میں ہوئی ہے، اور مسجد کے ایسے متبرک مقام پر ایسی جھوٹی گفتگو، ایسی جو ہے نالانی گفتگو قابل مذمت ہے۔ اور میں ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ ہم نے مشاورت کی، ہم اماموں کی تنخواہوں کے سلسلے میں یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اسد صاحب، اکبر صاحب، آپ لوگ ہندوستان تمام پھر کے یہ بولتے ہیں کہ ہم وقفی جائیدادوں کا تحفظ کریں گے، مجھے شرم آتی ہے آپ کی یہ قیادت پر کہ 2019 سے 2021 تک آپ وقف بورڈ کے ممبر نہیں رہے، جبکہ سیکشن 12 کے تحت، وقف ایکٹ کے سیکشن 12 کے تحت ایم پی ایم ایل اے کو خود نمائندگی ملتی ہے، کیوں نہیں بن رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ جو ہے دلی میں، یو پی میں آپ حق دلانا چاہتے، کون حق دلانا چاہ رہی ہیں؟ چراغ تلے اندھیرا ہے۔ تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جو ہے آپ ہم سب مل کر ہر ایشو پر حکومت کی سے سوال کریں، اگر جواب نہ ملے تو کورٹ میں جائیں، حق اپنا حاصل کریں۔ شکر، میں پھر ایک بار قوی عباسی صاحب کو اور ہماری ٹیم کے شتاری صاحب ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کام جو ہو رہا ہے سب کے مشاورت سے، سب کے جو ہے علم میں لا کر ایک منظم طریقے پر آگے بڑھ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یا اللہ اس کام میں جو نے دامے درمے سخوں نے ساتھ دیا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں۔ اور یقین مانیے، ہمارا سیاسی استحصال کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ مسجد میں بھی باہر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسجد میں بھی جھوٹے باتیں کرنا کس حد تک صحیح ہے؟ کیا عدنان صاحب ایڈوکیٹ جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنا کوئی وکالت نامہ داخل کرا اس کیس میں؟ نہیں کرا۔ پھر جو ہے اعتماد کے اخبار میں ایسا کیوں لکھا گیا کہ عدنان صاحب اسد الدین اویسی صاحب کے ہدایت پر؟ ارے کیا ہے یہ، کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ ہم سمجھ، ہر جنا ہدایت پہ کام کر رہا، اپنے سے کام ہی نہیں کر رہا۔ 7 ایم ایل ایز ہیں، 2 ایم ایل سیز ہیں، اگر ایم پی صاحب یو پی میں مصروف تھے تو جا کے اس مسجد کے سلسلے میں نمائندگی تو کر سکتے تھے، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ملی بھگت ہے؟ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ خدارا بہت ہو گیا، 65 سال سے آپ کے حوالے مسائل کرے، آپ جو ہے صرف مسائل میں اپنی غریب رہا، بے گھر رہا، آپ کرایہ دار کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرے۔ دادا حضرت قبلہ، والد صاحب صلاح الدین صاحب قبلہ، اور آپ
10 एकड़ पैलेस में आप आपकी फैमिली हर भाई पैलेसेस में हैं, हम जो है आपसे सवाल कर रहे हैं, ये जवाब देना हम पड़ेगा आपको। ये अल्लाह तो हमें हिदायत दे कि हम मुनज़्ज़म तौर पे वक्फ की जायदादों के सिलसिले में जो है तहरीक चलाएँ और अपने गुरबा का हक़ हासिल करने में कामयाब हैं। शुक्रिया।